ایک محبت سو افسانے میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے منشی پریم چند کا افسانہ بوڑھی کاکی۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقہ کے سوا کوئی حس باقی تھی اور نہ اپنی شکایتوں کی طرف مخاطب کرنے کا رونے کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی تھی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی، یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھی، اور ان کا رونا محض بسورنا نہ تھا، وہ بآواز بلند روتی تھی۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف قلبی ڈپو کے دلالوں کے سبز باغ تھے۔ اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک جب تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دروازہ پر کوئی بھلا مانس بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں زور سے ڈانٹتے تھے۔ لڑکے جنہیں بڈھوں سے اللہ واسطے کا بغض ہوتا ہے، والدین کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دکھ کرتے۔ کوئی چٹکی لے کر بھاگتا تو کوئی ان پر پانی کی کلی کر دیتا۔ کاکی چیخ مار کر روتی، لیکن یہ تو مشہور ہی تھا کہ وہ صرف کھانے کے لیے روتی ہیں، اس لیے کوئی ان کے نالہ و فریاد پر دھیان نہ دیتا تھا۔ وہاں اگر کاکی کبھی غصہ میں آ کر لڑکیوں کو گالیاں دینے لگتی تو روپا موقع واردات پر ضرور جاتی۔ اس خوف سے کاکی اپنی شمشیر زبانی کا شاز ہی کبھی استعمال کرتی تھی، حالانکہ رفع شر کی یہ تدبیر رونے سے زیادہ کارگر تھی۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے 2 بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینہ بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی، یہی اس کا ملجا تھا۔ اور اگرچہ کاکی کی پناہ ان کی مہندانہ سرگرمی کے باعث بہت گراں پڑتی تھی، لیکن بھائیوں کے دستے تطاول سے بدرجہ قابل ترجیح تھی۔ اس مناسب اغراض نے ان دونوں میں باہمی محبت اور ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جم غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ قریب ہی ایک باٹ کھڑا کبت سنا رہا تھا اور بعض سخن فہم مہمان کی واہ واہ سے ایسا خوش ہوتا تھا گویا وہی اس داد کا مستحق ہے۔ 2 انگریزی پڑھے ہوئے نوجوان ان بےہودگیوں سے بیزار تھے۔ وہ اس دہقانی مجلس میں بولنا یا شریک ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑاہ چڑھے ہوئے تھے، ایک میں پوریاں نکل رہی تھیں اور دوسرے میں سموسے اور کچوریاں وغیرہ۔ ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی، گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹلی میں خیال غم کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھی شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی ہے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، معلوم ہوتا ہے لوگ سب کھا گئے ہیں، میرے لیے کچھ نہ بچا۔ یہ سوچ کر انہیں بے اختیار رونا آیا، لیکن شگون کے خوف سے رو نہ سکی۔ آہا کیسی خوشبو ہے، اب مجھے کون پوچھتا ہے، جب روٹیوں ہی کے لالے ہیں تو ایسے نصیب کہاں کہ پوریاں پیٹ بھر ملیں۔ یہ سوچ کر انہیں پھر بے اختیار رونا آیا۔ کلیجہ میں ایک اوک سی اٹھنے لگی، لیکن روپا کے خوف سے انہوں نے پھر ضبط کیا۔ بوڑھی کاکی دیر تک انہی افسوسناک خیالوں میں ڈوبی رہی۔
گھی اور مسالے کی خوشبو رہ رہ کر دل کو آپے سے باہر کیے دیتی تھی۔ منہ میں پانی بھر بھر آتا تھا۔ پوریوں کا ذائقہ یاد کر کے دل میں گدگدی ہونے لگتی تھی۔ کسے پکاروں، آج لاڈلی بھی نہیں آئی۔ دونوں لونڈے روز دکھ کیا کرتے ہیں، آج ان کا بھی کہیں پتہ نہیں۔ کچھ معلوم ہوتا کہ کیا بن رہا ہے۔ بوڑھی کاکی کی چشمے خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ پوریاں چھن چھن کر کڑاہ میں تیرتی ہوں گی، کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹوتے میں رکھی جاتی ہوں گی۔ پھول ہم گھر میں بھی سونگھ سکتے ہیں، لیکن سیرے باغ کا کچھ اور ہی لطف ہے۔ اسی طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہوں کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں، ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے آ کر کہا بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھا نکال ہی رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کوڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پایا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑی۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھونکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا جھل لے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی۔ غصہ نہ رک سکا، یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بیٹھی ہوں گی، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جس طرح مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ؟ کوٹھڑی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ اب بھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا؟ آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی ہو؟ نو جیسی جیب دن بھر کھاتی نہ رہتی تو یہ جانے کس کی انڈی میں منہ ڈالتی۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا بڑھیا پیٹ پر کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بوکھلائے پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ ڈائن مرے نہ مانجا چھوڑے، نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھونستی ہے جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہے تو جا کر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ کھانے لگیں تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کر دے۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صدمہ ایسا سخت تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں، سارے جذبات، ساری حسیات اس طرف رجوع ہو گئی تھی۔ جیسے ندی میں جب کراڑ کا کوئی بڑا ٹکڑا کٹ کر گرتا ہے تو آس پاس کا پانی چاروں طرف سے سمٹ کر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، آنگن میں پتل پڑ گئے، مہمان کھانے لگے، عورتوں نے جیونار گانا شروع کیا۔ مہمانوں کے نائی اور خدمتگار بھی اس جماعت کے ساتھ پر ذرا ہٹ کر کھانے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آداب مجلس کے مطابق جب تک کہ سب کھا نہ چکے کوئی اٹھ نہ سکتا تھا۔ دو ایک مہمان جو ذرا تعلیم یافتہ تھے، خدمتگاروں کی پرخوری پر جھنجلا رہے تھے، وہ اس قید کو بے معنیوں محمل سمجھتے تھے۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹھی میں جا کر پچھتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں آ گئیں۔ انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا۔ سچ تو ہے جب تک مہمان نہ کھا چکیں گے گھر والے کیسے کھائیں گے؟ مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا، سب کے سامنے پانی اتر گیا، اب جب تک کوئی بلانے نہ آئے گا نہ جاؤں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر کے وہ خاموشی سے بلاوے کا انتظار کرنے لگیں، لیکن گھی کی مرغوب خوشبو بہت صبر آزما ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹہ معلوم ہوتا تھا۔ اب پتل بچھ گئے ہوں گے، اب مہمان آ گئے ہوں گے، لوگ ہاتھ پیر دھو رہے ہیں، نائی پانی دے رہا ہے، معلوم ہوتا ہے لوگ کھانے پر بیٹھ گئے، جیونار گایا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر بہانے کے لیے لیٹ گئیں اور دھیرے دھیرے گنگنانے لگیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ مجھے گاتے بہت دیر ہو گئی، کیا اتنی دیر تک لوگ کھا ہی رہے ہوں گے؟ کسی کی بول چال سنائی نہیں دیتی،
ضرور لوگ کھا پی کے چلے گئے, مجھے کوئی بلانے نہیں آیا. روپا چڑ گئی ہے, کیا جانے کہ بلائے نہ بلائے. سوچتی ہوگی کہ آپ ہی آئیں گی, کوئی مہمان نہیں کہ بلا کر لاؤں گی. بوڑھی کاکی چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ یقین کہ اب ایک لمحہ میں پوریاں اور مسالے دار ترکاریاں سامنے آئیں گی ان کے حسن ذائقہ کو گدگدانے لگا. انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے. پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی, پھر دہی اور شکر سے. کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوں گی. چاہے کوئی برا مانے یا بھلا, میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی. یہی نہ لوگ کہیں گے انہیں لحاظ نہیں ہے, کیا کریں. اتنے دنوں کے بعد پوریاں مل رہی ہیں تو منہ جھوٹا کر کے تھوڑے ہی اٹھاؤں گی. وہ اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئیں. مگر وائے قسمت اشتیاق نے اپنی پرانی عادت کے مطابق وقت کا اندازہ غلط کیا. مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی. کوئی کھا کر انگلیاں چاٹتا تھا اور کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ اور لوگ بھی کھا رہے ہیں یا نہیں. کوئی اس فکر میں تھا کہ تیل پر پوریاں چھوٹی جاتی ہیں, کاش کسی طرح انہیں اندر رکھ لیتا. کوئی دیہی کھا کر زبان چٹخارتا تھا, لیکن دوسرا شکورہ مانگتے ہوئے شرماتا تھا. کہ اتنے میں بوڑھی کاکی رینگتی ہوئی ان کے بیچ میں جا پہنچی. کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے. آوازیں آئیں, ارے کون بڑھیا ہے, دیکھو کسی کو چھو مت لے. پنڈت بدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصہ سے تل ملا گئے. پوریوں کا تھال لیے کھڑے تھے. تھال کو زمین پر پٹک دیا اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی نادہن مغرور اسامی کو دیکھتے ہی جپٹ کر اس کا ٹیٹوا دبا لیتا ہے, اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر انہیں اس اندھیری کوٹلی میں دھم سے گرا دیا. آرزوؤں کا سبز باغ لو کے ایک جھونکے میں ویران ہو گیا. مہمانوں نے کھانا کھایا, گھر والوں نے کھایا, باجے والے دھوبی چمار بھی کھا چکے, لیکن بوڑھی کاکی کو کسی نے نہ پوچھا. بدھ رام اور روپا دونوں ہی ان کی بے حیائی کی سزا دینے کا تصفیہ کر چکے تھے. ان کے بڑھاپے پر, بے کسی پر, فطور عقل پر کسی کو ترس نہ آتا تھا. اکیلی لاڈلی ان کے لیے کڑ رہی تھی. لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا. بیچاری بھولی سیدھی لڑکی تھی. طفلانہ شوخی اور شرارت کی اس میں بو تک نہ تھی. دونوں بار جب اس کی ماں اور باپ نے کاکی کو بے رحمی سے گھسیٹا تو لاڈلی کا کلیجہ بیٹھ کر رہ گیا. وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت سی پوریاں نہیں دے دیتے. مہمان سب کی سب تھوڑی ہی کھا جائیں گے, اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا. وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تسلی دینا چاہتی تھی, لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی. اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائی تھیں, اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھی. وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی. اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا. بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی. پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی, مجھے خوب پیار کریں گی. رات کے 11 بج چکے تھے. روپا آنگن میں پڑی سو رہی تھی. لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی. کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی. اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی. جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں. چاروں طرف اندھیرا تھا. صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی اور چولہوں کے پاس ایک کتا لیٹا ہوا تھا. لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی. اسے معلوم ہوا کہ اس پر ہنومان جی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی دم, ان کی گدل سب صاف نظر آتی تھی. مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لیں. اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا. لاڈلی کو ڈھارس ہوئی. کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی بنسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا. اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹلی کی طرف چل دی. بوڑھی کاکی کو محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے میرے شانے پکڑے ہیں. پھر انہیں ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی پہاڑ پر اڑائے لیے جاتا ہے. ان کے پیر بار بار پتھروں سے ٹکرائے. تب کسی نے انہیں پہاڑ پر سے پٹک دیا. وہ بے ہوش ہو گئیں. جب ان کے ہوش بجا ہوئے تو کسی کی ذرا بھی آہٹ نہ ملتی تھی. سمجھ گئیں کہ سب لوگ کھا پی کر سو گئے اور ان کے ساتھ میری تقدیر بھی سو گئی. رات کیسے کٹے گی رام, کیا کھاؤں, پیٹ میں آگ جل رہی ہے. کسی نے میری سدھ نہ لی. کیا میرا پیٹ کاٹنے سے دھن ہو جائے گا؟ ان لوگوں کو اتنی بھی دیا نہیں آتی کہ بڑھیا نہ جانے کب مر جائے. اس کا رویا کیوں کھائیں؟ میں پیٹ کی روٹی ہی کھاتی ہوں کہ کچھ اور. اس پر یہ حال میں اندھی اپاہج ٹھہری, نہ کچھ سوجے نہ بوجھے. اگر آنگن میں چلی گئی تو کیا بدھ رام سے اتنا نہ کہتے بنا کہ کاکی ابھی لوگ کھا رہے ہیں پھر آنا. مجھے گھسیٹا پٹکا. انہی پوریوں کے لیے روپا نے سب کے سامنے گالیاں دی. انہی پوریوں کے لیے, اور اتنی درگت کر کے بھی ان کا پتھر کا کلیجہ نہ پسیجا.
سب کو کھلایا، میری بات نہ پوچھی، جب تبھی نہ دیا تو اب کیا دے گی؟ یہ سوچ کر مایوسانہ صبر کے ساتھ لیٹ گئیں۔ رکت سے گلا بھر بھر آتا تھا، لیکن مہمانوں کے سامنے لحاظ سے روتی نہ تھی۔ یکا یک ان کے کان میں آواز آئی، کاکی اٹھو، میں پوری لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، جھٹ پٹ اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دی۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ لاڈلی نے فخر سے کہا، نہیں، یہ میرے حصے کی ہیں۔ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حوث پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولی، نہیں بیٹی، جاگے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ لاڈلی، اماں سوتی ہیں، جگاؤں گی تو اماں ماریں گی۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئیں۔ بار بار ہونٹ چاٹتی تھی، چٹخارے بھرتی تھی۔ دل محسوس رہا تھا کہ اور پوریاں کیسے پاؤں۔ صبر کا باندھ جب ٹوٹ جاتا ہے تو خواہش کا بہاؤ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ مستوں کو سرور کی یاد دلانا انہیں دیوانہ بنانا ہے۔ کاکی کا بےتاب دل خواہش کے اس بہاؤ میں بہہ گیا، حلال حرام کی تمیز نہ رہی۔ وہ کچھ دیر تک اس خواہش کو روکتی ہیں، یکا یک لاڈلی سے بولی، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلن کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلن سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ وہی کتنا لذیذ تھا، سالن کتنا مزیدار، کچوریاں کتنی سلونی، سموسے کتنے خستہ اور نرم۔ کاکی فطور عقل کے باوجود جانتی تھی کہ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے نہ کرنا چاہیے، لیکن بڑھاپے کی ہرس مرض کا آخری دور ہے جب سارے حواس ایک ہی مرکز پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ بوڑھی کاکی میں یہ مرکز ان کا حسن ذائقہ تھا۔ اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں۔ چونکی چرپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی چھوٹے پتلن کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتلن پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہیں۔ روپا کا کلیجہ سن سے ہو گیا۔ کسی گائے کی گردن پر چھری چلتے دیکھ کر اس کے دل کی جو حالت ہوتی تھی وہی اس وقت ہوئی۔ ایک برہمنی دوسروں کا جھوٹا پتل ٹٹولے، اس سے عبرتناک نظارہ ناممکن تھا۔ پوریوں کے چند لقموں کے لیے اس کی چچیری سانس ایک ایسا رقیق اور حقیق فعل کر رہی تھی۔ یہ وہ نظارہ تھا جس سے دیکھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین رک گئی ہے، آسمان چکر کھا رہا ہے، دنیا پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ روپا کو غصہ نہ آیا۔ عبرت کے سامنے غصہ کا کیا ذکر؟ درد اور خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دھرم اور پاپ کا الزام کس پر ہے؟ اس نے صدقے دل سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، پرماتما بچوں پر رحم کرنا، اس ادھرم کی سزا مجھے مت دینا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے میں کتنی بے رحم ہوں۔ جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت اور میرے کارن؟ اے ایشور، مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کرو۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی۔ اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ گڑیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چل دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو وہ مسرت حاصل نہ ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رکت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بھولے بالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور جھڑکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔